الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج پورے ملک میں اور یہاں پشاور میں اسرائیلی درندگی اور اس کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف پوری پاکستانی قوم بیک آواز احتجاج کر رہی ہے اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے۔ میرے دوستوں، رمضان المبارک کے آخری ایام میں اسرائیلی درندوں نے مسجد اقصی میں نماز پڑھتے ہوئے نہتے مسلمانوں پر، مردوں اور عورتوں پہ، بچوں پہ یلغار کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اس دہشت گردی کو پورے فلسطین میں توسیع دی اور اس طرح ایک عالمی دہشت گرد کے طور پر اس کا چہرہ بے نقاب ہوا۔ میرے دوستوں، یہ اس نے اپنی روایتی تاریخ کو دہرایا ہے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان فلسطینی نوجوانوں کو، ان ماؤں اور بہنوں کو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ جنہوں نے ارض فلسطین کا دفاع کیا اور اسرائیل کو وہ سبق سکھایا کہ رہتی دنیا تک وہ اس سبق کو بھول نہیں سکیں گے۔ میرے محترم دوستوں، صہیونیوں کا یہ خیال تھا کہ وہ نہتے مسلمانوں پر جب دھاوا بولیں گے بکھر جائیں گے، مسجد اقصی چھوڑ جائیں گے اور ہم مسجد اقصی پر مکمل قبضہ کر لیں گے اور آئندہ کوئی مسلمان اس میں نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ لیکن ان کی اس سازش کو مسلمانوں نے، فلسطینیوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے ناکام بنا دیا اور پھر ان کا ایسا مقابلہ کیا کہ جس سے پوری امت مسلمہ کے سر فخر سے بلند ہو گئے۔ میرے دوستوں، میں آج یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے حکمران جو سوچ رہے تھے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں، ان کی لابیاں اس حوالے سے مصروف عمل تھی، لیکن اس معرکے نے ان کے خوابوں کو بکھیر دیا ہے، اس کو نیست و نابود کر دیا ہے، اور دنیا کا، اسلامی دنیا کا جو حکمران بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ غور کر رہا تھا، آج وہ اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹے گا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ مغربی ایجنڈے کی تکمیل اب ان کے لیے ایک ناممکن عمل بن جائے گا۔ میرے محترم دوستو، آج امریکہ کو بھی سوچ لینا چاہیے
अमेरिका को भी सोच लेना चाहिए कि सलामती काउंसिल में फिलिस्तीनियों के हक में और इसराइल के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद को तो उन्होंने अपने एक तन्हा वोट से वीटो कर दिया, लेकिन जब अमेरिका ने इसराइल के हक में और फिलिस्तीनियों के खिलाफ करारदाद पेश की तो फिर अमेरिका तन्हा रह गया। ये उसकी सफारती नाकामी है और मैं वाज़ेह तौर पर जो बाइडन और उसकी इंतजामिया को पैगाम देना चाहता हूं कि इसराइली जारहियत के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के खिलाफ आपकी जो राय है आपको उस पर नजरसानी करनी चाहिए। इसराइल की जारहियत को मुस्तरद करना होगा। फिलिस्तीन की सरजमीन पर कब्जे को आपने मुस्तरद करना होगा। अमेरिका ने ट्रंप के वक्त में जो सफारतखाना खोलने की बात की थी वो सफारतखाना तुम्हें वापस ले जाना होगा और बैतुल अक़दस में अमेरिका को सफारतखाना खोलने की इजाजत नहीं दी जा सके। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसराइल एक नाकाम रियासत के तौर पर सामने आया है, लेकिन आज मुझे इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों की खामोशी पर एहतजाज करना पड़ रहा है। उम्मत मुस्लिमा एक आवाज है और इस्लामी दुनिया के हुक्मरान अगर उम्मत मुस्लिमा के नुमाइंदा होने के दावेदार हैं तो फिर उनको उम्मत मुस्लिमा की आवाज बनना पड़ेगा। फिर ये खामोशी काबिल कबूल नहीं हो सकती। और मैं आज आपके इस जलसे की वसातत से कुछ अरबी जुबान में फिलिस्तीनियों को पैगाम देना चाहूँगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इख्वतना व अखवातना फी फिलिस्तीन अद्दामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहनु इज्तमअना हाहुना कई नुहय्यि इख्वानना الفلسطينيين المرابطين في الأرض المقدسة ومسجدها المبارك على وقفتهم النبيلة في وجه أعداء الله المفسدين الذين حاولوا تدنيسه. ونؤكد للشعب الفلسطيني إننا في باكستان نقف إلى جانبهم قلبا وقالبا كوقوفنا إلى جانب الحرمين الشريفين، ولن نسمح بالاعتداء عليها بحال من الأحوال، وإننا نعتبر الدفاع عن المسجد الأقصى وتحريره والتضحية من أجله فرض وواجب على جميع المسلمين، ولا يكتمل إيمان مسلم إلا بحبه والشوق إلى زيارته ودفع ما يحيط به من أخطار وما يتعرض له من انتهاكات، وهذا الواجب الديني هو أسوة لإيماننا. استمعوا أيها الإخوة الفلسطينيون، أنتم على بالنا دائما ولستم وحدكم، بل إن شباب جمعية علماء الإسلام باكستان وأعضائها وقادتها كلهم واقفون معكم جنبا بجنب وقدما بقدم في نوازل نزلت بكم، ولا جرم أن إسرائيل الواغلة سوف يحاسب يوما وتذهب ريحها إن شاء الله العزيز. ومن هذه المنصة نظهر للعالم أجمع بأن العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك القبلة الأولى للمسلمين ومصرى نبينا عليه الصلاة والسلام والتعدي على المؤمنين المرابطين فيه على يد الاحتلال الصهيوني القذر هو عدوان على الأمة الإسلامية بأسرها
واستخفاف بمقدسات المسلمين جمعاء. وفي هذا المنطلق نعتبر أن الصمت المطبق عن تنديد واستنكار في كل ما يجري في المقدسات الإسلامية وفي أهم قضاياها، وخاصة في مصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جريمة نكراء، والسكوت في ذلك من شأنه أن يثير الشكوك والشبهات في قلوب المسلمين. فعلى حكام المسلمين وقادتهم أن يقدموا الدعم والمعونة المادية والمعنوية وتكثيف الجهود لنصرة الأقصى وأهل القدس بكل الوسائل لتثبيتهم أمام عدونا الغاشم، لأن مجرد التصريحات والإدانات لا تقدم ولا تؤخر شيئا، بل إن هذا أوان النهوض، أوان النهوض، أوان النهوض. وإنه تقع على منظمة مؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية وحكام الدول الإسلامية مسؤولية إنهاء هذه الفضائح الإسرائيلية، ويجب أن تفتح الدول الإسلامية والعربية التي تريد الانطباع مع إسرائيل عيونها أمام هذا العدوان والإرهاب الإسرائيلي، وهذا الإرهاب المستمر تحت رعاية الولايات المتحدة التي لا صوت له في قراراتها في المجلس الأمن إلا صوتها. فعلى الدول العربية أن يتعلم درسا من الظروف العصيبة الراهنة، وأن يكسر صمتها المثير للقلق. فلو أننا لن ننكل بهذا العدو الغاصب إسرائيل، فإنه قد يشكل للحرمين الشريفين صورة خطر جسيم. وإننا نناشد الأمة الإسلامية أن تسجل احتجاجاتها ضد إسرائيل في جميع أنحاء العالم. ويجب على الأمة الإسلامية حكومة وشعبا وقيادة أن تلم شملها وتتوحد لكف هذا العدوان الغاشم. وأخيرا نعيد القول بأننا كلنا مستعدون لتقديم كل تضحية. وجمعية علماء الإسلام باكستان في هذا الوقت العصيب وتعلن وقوفها قلبا وقالبا إلى جانب الشعب الفلسطيني، ونتشرف بأن نبذل أرواحنا رخيصة في سبيل الدفاع عنها، والله المستعان، وهو ولي المسلمين، وإليه تصير الأمور في الدنيا والآخرة. وهذا في الحقيقة التضامن مع الشعب الفلسطيني بشكل هذه المسيرات في باكستان وفي كل أنحاء دولتنا. मेरे दोस्तों और भाइयों, हम आज पाकिस्तान के अंदर इन मुजाहरों के जरिए फिलिस्तीनियों को, फिलिस्तीनी भाइयों को, बहनों और माओं को, बच्चों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम और जमीयत उलमा इस्लाम का एक एक नौजवान आपके शाना बशाना है, आपके साथ कदम ब कदम है, और हर कुर्बानी देने के लिए पाकिस्तान का नौजवान तैयार है, जमीयत उलमा इस्लाम का नौजवान तैयार है। और अगर इन नौजवानों को रास्ता दिया जाता है तो इंशाअल्लाह फिलिस्तीन के मोर्चे में बैठकर आपके साथ सहयूनियत के खिलाफ अपना जिहाद जारी रखेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, जमीयत उलमा इस्लाम वो आवाज़ है जो कश्मीरियों के शाना बशाना रही, जिनके शाना बशाना हमने उनके आज़ादी और हुर्रियत की जंग लड़ी। जमीयत उलमा इस्लाम वो आवाज़ है जिसने अफगानिस्तान की आज़ादी में अफगानों के शाना बशाना जंग लड़ी, और आज वहाँ पर अपनी सरजमीन का दिफा करने वाले इस्लामी तहरीक तालिबान के शाना बशाना अपनी आवाज़ उठाए हुए है और किसी कीमत पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, लेकिन हम हुक्मरानों को भी बता देना चाहते हैं कि तुम्हारे नापाक अज़ाइम से
ہم آگاہ ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا تمہارا عزم، اس طرح کشمیر کو بیچنے کا تمہارا عزم، اور آج 20 سالہ طالبان کی قربانیوں کو بیچنے کے تمہارے ارادے، انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام آپ کے ان ارادوں کو خاک میں ملا کر تب لے گی محمد علی میرے محترم دوستو، میں امت مسلمہ کے تمام حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، پوری پاکستانی قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس خاموشی پر امت مسلمہ کو تشویش ہے، آپ کی یہ خاموشی مسلمانوں کے لیے ناگوار گزر رہی ہے۔ آپ اٹھیں اور امت مسلمہ کی آواز بنیں، آپ اٹھیں اور امت مسلمہ کی مدد کے لیے اٹھیں، اور جانی و مالی اور اخلاقی و سیاسی ہر طرح کی مدد آج فلسطینیوں کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کہاں سو گیا ہے ہمارا OIC کہاں سو گیا ہے عرب لیگ؟ کہاں سو گیا ہے مشرق وسطیٰ؟ کہاں سو گیا ہے اسلامی دنیا؟ اور میں پوری دنیا اور مغرب اور امریکہ کے انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ آج جب فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون گرایا جا رہا ہے، مسجدیں اور مسجدوں کے صحن اور ان کے حال ان کے خون سے رنگین ہیں، ان کی دیواریں ان کے خون سے رنگین ہیں، ان کی صحرائیں ان کے خون سے رنگین ہیں، تو آپ کے انسانی حقوق کہاں چلے گئے ہیں؟ کس زمین میں دفن ہو گئے ہیں؟ تم صرف مغرب کے نمائندے ہو۔ تم جب مسلمانوں کے اندر کوئی کمزوری دیکھتے ہو تو اس کو اچھالنے کے لیے تکڑے ہو، تم مغرب کے جرائم کو چھپانے کے لیے اپنا فرض ادا کر رہے ہو۔ آج تو انشاءاللہ العزیز ہم نے جو علم بلند کیا ہے، انشاءاللہ یہ علم سر بلند رہے گا۔ انشاءاللہ یہ آواز آسمان کی طرف جائے گی اور دنیا پہ چھا جائے گی انشاءاللہ۔ عوام کا سمندر بھی ساتھ۔ تو میرے محترم دوستو، آج ہم اس عزم کے ساتھ اس اجتماع کو اختتام تک پہنچائیں گے کہ فلسطینیوں، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں۔ ہم نے ہمیشہ دنیا میں آزادی کی جنگ لڑنے والوں کا ساتھ دیا ہے۔ ہماری اپنی تاریخ آزادی کی جدوجہد سے بھری ہوئی ہے۔ ہماری اپنی تاریخ آزادی کے لیے قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آزادی کی قدر و منزلت جو ہم جانتے ہیں، شاید کوئی دوسرا نہ جانتا۔ انشاءاللہ پاکستان میں بھی یہودیوں کے ایجنٹوں کو حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرا دیں گے اور لابیاں کر رہے ہیں، ان کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھیں۔ تمہیں اس نظام سے سب کو نفرت ہو، اور یاد رکھو، اگر کوئی گھر سے باہر نکل کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے گا، پاکستان کا بچہ بچہ گلی گلی اور کوچے میں اس کا تعاقب کرے گا اور اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔
میرے محترم دوستو، جو جس جدوجہد میں ہم نے قدم رکھا ہے یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف پوری دنیا میں ہو یا ہمارے ملک میں یہ تحریک آگے بڑھے گی، یہ کاروان آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ فتح کی منزل کو پا کر رہے گا۔ جماعروں مذہب اور پختون نے جدا کی گی، داد پختونو خاورہ دا دلتا بدا اسلام بیرق سر بلندوی اور چاہ پلار بہم دا اسلام خلاف بل بیرق پختونو مانا قبول نکی داد نبی علیہ السلام بیرق دا میں انشاءاللہ سر بلندوی اور بدا خاورہ باندے کم قوتنا چھ بدا امید ہو چھ من بدا امریکی خدمت کو، من بدا یہود خدمت کو، من بدا اسرائیل خدمت کو، نند ہو مین جمڑے دی دم رہا پورے مایو صلی اللہ یہودیوں کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، نند ہو قادیانیوں کا جو یار ہے، نند ہو کورون کے ماتم دے انشاءاللہ۔ امام محترم ورونو پدے وطن کے من بغیرت من خلقو ملگری انشاءاللہ وزیو تو تعزیتون ہم آدھتوں پاس اول تا چنند جمعہ پر ازمان دے جمعیت علماء امیر الہند مولانا عثمان منصوری صاحب چیز دارلوم دیوبند شیخ الحدیث ہو اغنن حق رسید علیہ اللہ تعالیٰ دے تمام زندگی خدمات جلیلہ قبول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دے طول خاندان تصرف جمیل ہوا کی اللہ تعالیٰ دے دارالعلوم دیوبند تا ہم تبادل پیدا کی شیخ پہ آباد ہے جو تعزیت زکاؤں جو محترمہ بیگم نسیم علی خان صاحب شیخ زمون صبح جو بہادرہ موروا مشروا اور من بدخول مشران و قدر کو احترام بے کو اللہ تعالیٰ نے غیت مغفرت نصیب کی اور تو خاندان تجھے اللہ صبر جمعہ کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رمان بچا ایسے دعا کی الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين الذين يجاهدون في سبيلك اللهم اهلك الكفرة والمشركين واليهود والنصارى الذين يصدون عن سبيلك اللهم أهلكهم كما أهلك عاد وثمود اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في كشمير اللهم انصر المسلمين في بورما اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين